بے شرم بے حال لوگ اندھے ہیں کہ ہم نظر نہیں آ رہے؟ کرنے والے اندھے ہیں, سوچنے والے اندھے ہیں, دیکھنے والے اندھے ہیں, یا میں اور آپ بھی اندھے ہو جائے؟ یہ ٹوپی ڈرامہ تو چل رہا ہے, مذاق اڑا رہی ہے قوم, بچہ مذاق اڑا رہا ہے. مشاہد حسین سید صاحب نے جو آج سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی کہتے ہیں, انہیں رہا کیا جانا چاہیے. پھر شیر افضل مروت صاحب اور دیگر جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب بائی الیکشن لڑیں گے میاں والی سے. تو یہ وہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں, یا یہ جو مطالبات ہے اگر یہ ٹرائل ہی چلنا ہے تو کیا اس کے پیچھے کیا یہ ہوائی بات ہے؟ دیکھیے فروز صاحبہ, پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سرائے پاپولر بات کر کے, پاپولرزم کو ہم ہمیشہ فروغ دیتے ہیں. میں اور آپ جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ ان پاپولر ہے. دیکھیں نہ تو ایسا ہونا ہے, نہ ایسا ہونے جا رہا ہے, نہ ایسا ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بائی الیکشن تو بہت دور کی بات ہے, نہ ایسی کوئی نیگوسیشنز ہے. یس پرابلی ہی مسٹ بی ویٹنگ, ان کو ریلائز ہوگا کہ ان کو کس بدگلی پہ لے گئے سارے بے شرم بے حال لوگ پارٹی کے. آپ کو کے پی کے میں بھی پرابلم شروع ہو جائیں گی. دیکھیں 9 مئی میں اگر آپ سی ایم کو نامنیٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ نے سگنل دے دیا کہ میں جھگڑا کروں گا, اور 9 مئی کے اندر وہ مطلوب ہے, تو آپ باقیوں کو کیسے پکڑ کے رکھیں گے؟ 9 مئی کے اندر ایک طرف پولیس کھڑی ہوگی سی ایم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, دوسری پولیس آئے گی اس کو وانٹیڈ میں گرفتار کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے پیچھے پیراملٹری فورس آ کے کھڑی ہوگی, سویلین آرم فورسز ایف سی اور رینجرز, تو خون ہی بہے گا نا. تو یہ کسی کو اندھے ہیں کہ ہم نظر نہیں آ رہے؟ کرنے والے اندھے ہیں, سوچنے والے اندھے ہیں, دیکھنے والے اندھے ہیں, یا میں اور آپ بھی اندھے ہو جائے؟ ہم تو نہیں ہو سکتے. جس دلدل کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں, یہ جو ماضا رائے کی سیاست ہے مولا جٹ کی, یہ کہیں نہیں لی جائے گی کسی کو. اب جو آگے بھی کرنے جا رہے ہیں, جو رمضان کے بعد پروگرام ہے, وہ اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں, بٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے بھی ٹرکی کے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں رمضان کے بعد کیا پلان کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو چاروں طرف سے سدھا آ رہا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیاریا بنے گا, تو آج ہے تلے جائے گی اس بار, اور تلنا چاہیے بھی. تو کیا یہ ہم 9 مئی کا ایکشن ریپلے دیکھیں گے؟ دیکھیں 9 مئی کا تو 0.1% بھی کسی کے باپ میں جرت نہیں کرنے کی, اور 9 مئی کے اندر جس سپیڈ سے اب ٹرائل ہوگا اس حساب کے بعد تو میرے خیال سے کوئی جرت سوچنے کی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو خیر آؤٹ آف کوشچن ہے. بٹ اگر یہ انریسٹ بھی پھیلائے گے, لوگوں کی مال اور جان کے ساتھ کھیلے گے, اب یہ برداشت نہیں کر سکتا پاکستانی قوم. پھر آپ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی 13 45 اور 47 چھولے کھائے اس کے اندر. یار 18 میں بھی یہ ہوا تھا, 13 میں بھی یہ ہوا تھا, 7 میں بھی یہ ہوا تھا, آج بھی یہ ہوا ہے, آگے بھی یہی ہوگا. واٹ از دا ڈفرنس؟ لیکن یہ ڈرامہ ہم 65 سال میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, 75 سالوں میں. ٹھیک ہے, لیکن فیصل واڈا صاحب دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر نا. آپ نے 13 کا ذکر کیا, 18 کا کیا, پھر اب ہم 24 کے بھی الیکشن ماشاء اللہ دیکھ چکے ہیں. دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر, اور اگر وہ سڑکوں پر نکلتے بھی ہیں, دیٹس دیئر ڈیموکریٹک رائٹ. فروا صاحبہ, ویئر از دا ڈیموکریسی ہیئر؟ ویئر از دا ڈیموکریٹک رائٹ؟ ویئر از دا ہیومن رائٹ؟ ہو گیوز یو دا ہیومن رائٹس؟ جو جسٹس کا نظام ہی آپ کا 6 اور 9 پڑھتا ہے ایک ہی چیز کو, ہر گھنٹے میں 9, ہر گھنٹے میں 6 اسی کو پڑھتا ہے. آپ کے لیے کچھ اور ہے, میرے لیے کچھ اور ہے, تیسرے کے لیے کچھ اور ہے. تو جس ملک کے اندر نظام ہی نہیں ہے, جس ملک میں عدل انصاف ہی نہیں ہے, جس ملک میں آپ کے ایک آدمی کو اشتہاری بناتے ہیں, پھر اسی بے حیائی سے اس کو ریورس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھٹو کا 45 سال میں بھٹو صاحب کا آپ ذکر کر رہے کہ جی جوڈیشل مرڈر ہوا, تو جوڈیشل مرڈر ہوا, ڈکٹیٹر کو تو آپ گالیاں دے رہے ہیں, تو اس قلم سے لکھنے والے کو بھی تو گریبان سے پکڑے, اس کے لیے بھی تو کوئی اشراف لکھے, الفاظ لکھے, اس جج کی تعریف کا ایک پول کا پیراگراف لکھے, بتائے کتنا بیس اور بے شرم آدمی تھا اس منصب پہ بیٹھ کے اس نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا. یہ ٹوپی ڈرامہ تو چل رہا ہے, وہاں بھی آپ کو اندر دیکھ رہے ہیں. مائی پرابلم اینڈ یور پرابلم از کہ آپ جب 6 پڑھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس کو 9 پڑھ لیتے ہیں. تو اس ملک میں آپ کس ڈیموکریٹک رائٹ یا ڈیموکریسی کی بات کریں؟ یہ ڈیموکریسی ہے کہ وہ ایکسپائرڈ لیڈرز بار بار آتے ہیں, صادق اور امین طریقے سے آئے ہیں, صادق اور امین ہے یہ. صحیح ہے, لیکن ڈو یو اسٹل تھنک کہ جو جوڈیشری کے لحاظ سے ہم ایک وہ 2 رائے کہہ رہے تھے, یا یوں کہہ رہے تھے کہ کہیں بیک سپورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے جس طرح فیصلے آ رہے ہیں, ڈو یو اسٹل تھنک کہ ابھی بھی خان صاحب کو بیک ہے اس گروپ کی؟ دیکھیں فروا صاحبہ, یہ بھی ایک بڑا مذاقیہ اینڈ ویری ریلیونٹ کوسچن یو آسکڈ, بٹ اس کا ایک مذاقیہ, یہ کون تھے جنہوں نے ہمیں پابند کیا رات کو 12 بجے کہ ابھی نو ووٹ آف کانفیڈنس لو؟ یہ ہمارا کام تھا.
ہم بیچتے, خریدتے, ڈیل بناتے, دیتے, ڈھیل کرتے, ڈیل دیتے, جو بھی کرتے, یہ ہمارا پولیٹیکل رائٹ تھا. 12 بجے ہمیں وہاں بند کر دیا آپ نے, 12 بجے آپ نے پریزن وین کھڑی کر دی کہ نہیں ہوگے تو اندر جاؤ گے. سنڈے کے دن آپ نے آفیسز کھول دیے. کسی غریب کے مرڈر پہ تو میں نے نہیں دیکھا آفس کھلتے ہوئے, کسی بچی کا ریپ ہوتے ہوئے تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی سنڈے کے دن انصاف ہو گیا ہو, کسی کی جائیداد بیوہ اور یتیم کی کھا گیا ہو, اس کے لیے سنڈے کے دن فیصلہ آ گیا ہو, کوئی 100 موٹو لے لیا ہو. تو اس وقت تو آپ نے یہ سب کچھ کیا. پھر جب آپ نے پینترا چینج ہوا, پاپولیرٹی کا گراف بدلا, تو آپ سمپیتھیٹک ہو گئے. جدھر آپ کو سزا دینی چاہیے تھی وہاں آپ نے جزا دے دی, جدھر آپ کو جزا دینی چاہیے تھی وہاں آپ نے سزا دے دی. تو یہ سب اندھے تو نہیں ہے نا ہم لوگ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں کہ یہ روز تماشا دیکھیں اور کہیں گے جی واہ کیا زبردست فیصلہ آیا ہے. مذاق اڑا رہی ہے قوم, بچہ مذاق اڑا رہا ہے, برا لوگ کہہ رہے ہیں. شرم آتی ہے لوگوں کو شیشے پہ جاتے ہوئے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے جو مولانا صاحب کا موقف تھا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی, یہ بیسکلی بعد میں تو وہ خیر انہوں نے چھوٹا سا یو ٹرن لے لیا جنرل فیض کے نام پہ. یہ از اٹ جنرل باجوہ وہ واقعی پھر یعنی سچ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کی ایما پر یہ سارا کچھ ہوا؟ دیکھیں فروا صاحبہ, میں آپ کو ایک بڑا کیٹیگوریکلی آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, بٹ واٹ آئی ہیو لرنڈ ایتھیکلی کہ جو منصب پہ بیٹھا ہوا ہے اپنے اندر اتنی دلیری پیدا کرو کہ پھر منصب پہ بیٹھے ہوئے کو ٹیک آن کرو. بے حیا بے شرم منصب پہ بیٹھے ہوئے پیروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے. اور میں نے, جو کہ میرا کوئی پولیٹیکل لیگیسی نہیں ہے, میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, میں نے منصب پہ سب سے طاقتور آدمی کو ٹیک آن کیا ہے اور نقصان اٹھائے ہیں, بٹ منصب پہ کیا نا. اس وقت کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب تھے یا ان کا باپ تھا, اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تو پیروں پہ بیٹھتے تھے جا کر, اس وقت تو بند کمروں میں ہوتے تھے, اور ان میٹنگز میں حصہ بھی ہم تھے جس میں گورنمنٹ بھی بیٹھی تھی اور یہ بے شرم لوگ بھی بیٹھے تھے. ہم سے آپ کیا چھپائیں گی چیزیں, ہمیں یہ کیا بتائیں گے, ہم تو ان کا اگلا پچھلا جانتے ہیں. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ہی از پلئنگ اے کارڈ, وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں سچویشن کے حساب سے. نو ہی از ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ اینڈ آسکنگ فار اے گڈ پرائز. گورنرشپ دے دے, وزارتیں دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, آج تک ان کو ملتا ہی رہا تھا نا. دیکھیں پہلے ٹیم کیا تھی, پہلے میاں صاحب آتے تھے اقتدار میں, وہ ایلائز بناتے تھے مولانا صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو. اچکزئی صاحب اور مولانا صاحب سے بیشنگ کراتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی, خود گڈی کھیلتے تھے. اب پرابلم ہے کہ گیم چینج ہو گئی, اب جو ان کا ہی تھا وہ ان کے خلاف مخالف ہو گیا. اٹس اے پرائسنگ گیم. آپ آج سب چیزیں دے دیں ان کی, مطلب کی آج ان کو اقتدار دے دیں, آج ان کو منصب دے دیں, سب فیئر الیکشن ہو جائیں گے, سب اسٹیبلشمنٹ کی واہ کریں گے. جب میں فیل ہوتا ہوں یا میرا فیلئر ہوتا ہے یا میں الیکشن ہارتا ہوں, میری انکمپٹنس ہے, میری فائلیں بھری ہوئی ہیں, جب میں ناکام ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نہیں کی ہے. وائی؟ بیکاز اسٹیبلشمنٹ آ کے ڈائریکٹلی جواب نہیں دیتی آپ کو, تو آپ خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ریاست اگر ماں کا حصہ کھیل رہی ہے, ماں کا جذبہ دکھا رہی ہے, تو ریاست میں ماں کا آپ کلیجہ تو چھنی نہ کریں نا, پھر ماں کی اور جوتے اور بدوا بڑی سخت ہوتی ہے. لیکن مجھے واٹر صاحب ابھی بھی I cannot مطلب مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کے پیچھے سوللی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی, یا پھر انہوں نے مل کے کوئی آگے کیا تھا سیاستدانوں کو کہ نہیں ہم آپ کے پیچھے ہیں, آگے چلیں آپ؟ دیکھیں جب آپ کی گڈی چڑھ رہی ہوتی ہے نا فروا صاحبہ, تو آپ کے آگے سے 3 لفظ ہٹا دیے جاتے ہیں, DIS. آپ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں, صادق امین ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں. جب آپ کی منطق الٹی چلنا شروع ہوا ہے تو آپ کے آگے لگا دیا جاتا ہے DIS, ڈسکوالیفائی. صادق امین نہیں رہے, تا حیات نااہلی ہو گئی. یہاں آپ نے بار ڈیسیجنز کو ریورس ہوتے دیکھا ہے. یہاں آپ نے آج کالا اور کل سفید کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے اشتہاری کر کے بھیجتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ نے کل کی بندر بانڈ دیکھ لینا, گورنمنٹ فارمیشن پوزیشن پہ آئی ہے, میاں صاحب کے دونوں بیٹوں کی معطل ہو گئی گرفتاری. کیا آپ یہ عوام کو دیں گے کہ بھائی دودھ کی جگہ, تیل کی جگہ, روٹی کی جگہ, کپڑوں کی جگہ, اسکول کالج کی جگہ میرے بچوں کی بیل معاف ہو گئی ہے, میرے کیسز واپس لے لیے گئے ہیں, ساری چیزوں سے کلین چٹ مل گئی ہے, یہ آپ کے ساتھ اگر پاکستان کا پیٹ بھرتا ہے تو مبارک ہو پاکستان.